انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 203 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، بس جو جلدی کرے 2 دنوں میں اور واپس ہو جائے، فلا اثم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر۔ ومن تأخر، اور جو کچھ تاخیر کر دے، فلا اثم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر۔ لمن اتقى، یہ رعایت اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہ بھلی لگتی ہے آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ فضول باتیں کر کے لوٹتا ہے یا اسے کوئی اتھارٹی ملتی ہے، حکومت ملتی ہے، سعی فی الارض لیفسد فیہا، کوشش کرتا ہے زمین میں کہ وہ فساد پھیلائے اس میں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہ کرے کھیتی اور نسل انسانی کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب کہا جائے اس سے، اتق اللہ، اخذتہ العزة بالإثم فحسبه جہنم ولبئس المہاد، اور جب کہا جائے اس سے کہ اللہ سے ڈر، تو پکڑ لیتا ہے اسے غرور گناہ پر، بس کافی ہے اسے جہنم، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے، نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اپنی جان کو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ کرے جس 205 میں جس کریکٹر کا اللہ نے جس کریکٹر کو 205 میں پیش کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے، ایسا ہونے سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے جو 207 میں جس کا ذکر ہے، دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان کو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے کرے، آمین ثم آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، فی السلم کافۃ ولا تتبعوا، اسلام میں پورے کے پورے اور مت پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی۔ انہ، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ،
پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس کھلی نشانیاں، فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر۔ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ آئے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائبانوں میں، اور فرشتے بھی آئیں اور کام تمام کر دیا جائے، وقضی الامر اور کام تمام کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام معاملات۔ سل بنی اسرائیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، کتنی ہم نے دی ہیں انہیں کھلی نشانیاں، اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ آئی اس کے پاس، ما جاءتہ فإن اللہ تو بے شک اللہ شدید العقاب، شدید العقاب تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ زین للذین کفروا، زین للذین کفروا خوشنما بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، ویسخرون اور وہ مذاق کرتے ہیں، من الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامۃ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حالانکہ یہاں شروع سے کرتے ہیں۔ خوشنما بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی نا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، حالانکہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا وہ ان سے بالا تر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، لوگ ایک امت تھے یعنی توحید پر تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور اتاری ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ان باتوں میں جو کہ انہوں نے اختلاف کیا اس میں، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اور نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اور نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں مگر وہ لوگ جو دیے گئے وہ کتاب اس کے بعد کہ آ گئے ان کے پاس واضح دلائل، ان کے درمیان ضد کی وجہ سے، تو اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تو اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ان حق کی باتوں میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا اپنے حکم یعنی اپنی مہربانی سے، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم کیا تم نے یہ سمجھ لیا، ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے،
وَلَمَّا يَأْتِكُمْ حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تم پر حالات مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ان لوگوں جیسے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله پہنچی ان کو تنگ دستی اور مصیبت اور وہ ہلا کے رکھ دیے گئے یہاں تک کہ پکار اٹھا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کب آئے گی اللہ کی مدد جواب ملا الا ان نصر اللہ قریب سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے یسألونک ماذا ينفقون وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل کہہ دیں جو تم خرچ کرو مال میں سے تو وہ والدین کے لیے ہے اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم کرتے ہو کوئی بھلائی فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے کتب علیکم القتال فرض کیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ حالانکہ وہ ناگوار ہے تمہیں وعسى اور ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا کہ تم ناپسند کرو ایک چیز کو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے وعسى ان تحبوا شیئا اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو ایک چیز کو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور وہ بری ہو تمہارے لیے واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے یسألونک عن الشہر الحرام وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں قتال فیہ جنگ کرنا کیسا ہے اس میں قل قتال فیہ کبیر آپ کہتے ہیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ اور روکنا اللہ کے راستے سے اور کفر کرنا اس کے ساتھ اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو نکالنا اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک والفتنة اکبر من القتل اور فتنہ انگیزی بڑا گناہ ہے قتل سے بھی ولا یزالون یقاتلونکم اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتی یردوکم یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں عن دینکم تمہارے دین سے ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے ومن یرتدد منکم اور جو پلٹ جائے تم میں سے اپنے دین سے ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اور جو پلٹ جائے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو تو یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں اور وہی لوگ اہل دوزخ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے لیے سب دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے
اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، خاتمہ بالخیر کرے، اور ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا اور وہ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ وہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، قل فیہما اثم کبیر آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور کچھ فوائد بھی ہیں لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ آپ کہتے ہیں جو ضرورت سے زائد ہو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام تاکہ تم غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائے۔ فی الدنیا والآخرتی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے متعلق، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ آپ کہہ دیجئے ان کے لیے بھلائی بہتر ہے، فَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو، اکٹھے کھاؤ پیو، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ جانتا ہے، الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ بگاڑ کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا تو، لَأَعْنَتَكُمْ حمزہ اور عین پاس ہیں، لَأَعْنَتَكُمْ تو یقیناً سختی بھی کر سکتا تھا تم پر، ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا اور نہ تم نکاح کرو المشرکاتی مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان نہ لے آئیں، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَنَةٌ مُؤْمِنَةٌ اور البتہ مومنہ لونڈی، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ امتن بندی یا لونڈی کو کہتے ہیں، اور البتہ مومنہ لونڈی، خیر من مشرکۃ بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے، ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ بھلی لگتی ہو آپ کو، ولا تنکحوا المشرکین اور نہ نکاح کراؤ اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور یقیناً مومن غلام بہتر ہے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ اور یقیناً مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اور اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو، أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم مہربانی سے، اور وہ بیان کرتا ہے اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ آپ کہہ دیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، آپ کہہ دیں وہ گندگی ہے تو الگ رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں، اور قریب مت جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب اچھی طرح وہ پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس۔ فَإِذَا، پھر جب تطہرن فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب اچھی طرح وہ پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس اس طرح جیسے حکم دیا ہے تم کو اللہ نے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، پلٹنے والوں کو اللہ کی طرف۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور وہ پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، بس آؤ اپنی کھیتی کو جس طرح سے تم چاہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے نیک اعمال۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّکُم مُّلَاقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم ایک دن اسے ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِکُمْ، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو ڈھال اپنی قسموں کے لیے۔ ان تبروا وتتقوا، کہ نہ نیکی کرو گے اور نہ برائی سے بچو گے۔ وتصلحوا بین الناس، اور نہ اصلاح کرو گے لوگوں کے درمیان۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور نہیں تمہارا مواخذہ کرے گا اللہ تمہاری لغو بلا ارادہ قسموں پر، اور لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ وَلَٰكِن یُؤَاخِذُکُم، اور لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا بما کسبت قلوبکم، ان قسموں پر جو تم نے دل سے کھائی ہیں۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے، بردبار ہے۔ للذین یؤلون، ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں تعلق نہ رکھنے کی، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، تربص اربعۃ اشہر، انتظار کرنا ہے 4 ماہ۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر اس دوران وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کی ٹھان لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ والمطلقات،
والمطلقات یتربصن بانفسہن، اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر 3 حیض تک، اور نہیں جائز ان کے لیے یہ کہ وہ چھپائیں اسے جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر ہوں وہ ایمان رکھتی اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کو اپنی زوجیت میں لوٹانے کے اس مدت میں اگر وہ ارادہ کر لیں صلح کا۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان پر مردوں کے حقوق ہیں دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو روک لیا جائے اچھے طریقے سے، او تسریح بِإِحْسَان، یا رخصت کر دیا جائے اچھے طریقے سے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے یہ کہ تم واپس لو اس سے جو تم دے چکے ہو انہیں کچھ بھی، إِلَّا أَن يَخَافَا، مگر یہ کہ وہ میاں بیوی دونوں ڈریں، أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ نہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، بس اگر تمہیں ڈر ہو یہ کہ نہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدودوں کو، اللہ کی حدوں کو، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر اس معاوضے میں جو عورت بطور فدیہ دے اور اس کے بدلے میں اپنی جان چھڑا لے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں بس نہ تجاوز کرو ان سے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی مقرر حدوں سے تو وہی لوگ ہی ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے تیسری بار، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى، تو وہ حلال نہیں اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وہ نکاح کرے کسی اور خاوند سے اس کے سوا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں اگر دونوں یہ خیال کریں کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدیں، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے انہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر پوری ہونے لگے ان کی عدت،
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو پھر یا تو روک لو انہیں اچھے طریقے سے یا پھر رخصت کر دو انہیں بھلے طریقے سے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم نہ روکو انہیں دکھ دینے کی خاطر، اور یہ کہ رجوع کر لو تاکہ تم زیادتی کر سکو ان پر. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا تو تحقیق اس نے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت بناؤ اللہ کے احکام کا ہنسی مذاق. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کے احسان کو جو تم پر ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ یعظکم بہ، اور جو اس نے نازل کیا تم پر کتاب و حکمت، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ذریعے. اور واتقوا اللہ واعلموا، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت، تو نہ تم روکو انہیں کہ وہ نکاح کر لیں اپنے پہلے خاوندوں سے جب کہ راضی ہوں وہ آپس میں جائز طریقے سے. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے. من کانا، اس کو جو ہے، منکم تم میں سے، یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لاتا اللہ اور آخرت کے دن پر. ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ حکم زیادہ پاکیزہ اور ستھرا ہے تمہارے لیے. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل. لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل. یہ مدت اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے کہ وہ پوری کرے بچے کے دودھ پلانے کی مدت، اور جس کا بیٹا ہے اس پر ہے ان کا کھانا اور ان کا لباس دستور کے مطابق، یعنی جس کا بچہ ہے اس کا. لا تکلف نفس الا وسعها، نہ تکلیف دی جائے کسی جان کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدہ، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بیٹے کے سبب، اور نہ جس کا بیٹا ہو باپ کو اس کے بیٹے کے سبب. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، پس اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اپنی باہمی رضامندی سے اور مشورے سے تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کر لو، أَن تسترضعوا اولادکم، اور اگر تم ارادہ کر لو کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں تم پر. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تو کوئی گناہ نہیں تم پر جب تم دے دو جو تم نے دینا طے کیا ہے دستور کے مطابق. واتقوا اللہ،
اور اللہ سے ڈر جاؤ، وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، بما تعملون بصیر اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا اور چھوڑ جائیں بیویاں تو وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو نکاح سے 4 مہینے اور 10 دن تک، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس بارے میں جو انہوں نے فیصلہ کیا اپنے حق میں دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بارے میں جو تم اشارہ کرو پیغام نکاح کا ان عورتوں سے جو طلاق سے عدت والی ہو نا، یا تم چھپا رکھو انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ کو معلوم ہو چکا ہے، انکم کہ بے شک تم ستذکرونہن ذکر کرو گے ان سے نکاح کا، ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا اور لیکن تم نہ وعدہ کرو ان سے نکاح کا چھپ کر مگر یہ کہ تم بات کہو معروف طریقے سے، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ اور نہ پختہ ارادہ کرو عقد نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھی ہوئی عدت اپنی مدت کو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یعلم کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما فی انفسکم فاحذروہ کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے بس اسی سے ڈرو، وَاعْلَمُوا ان اللہ غفور حلیم اور جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے، لا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ کہ ابھی تم نے نہ چھوا ہو ان کو، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم طلاق دو عورتوں کو کہ ابھی تم نے نہ چھوا ہو ان کو یا نہ مقرر کیا ہو ان کا حق مہر، وَمَتِّعُوهُنَّ اور البتہ ضرور تم تحفے میں کچھ دے دو انہیں، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ خوشحال پر اس کی مقدور وسعت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی وسعت کے مطابق، متاعا بالمعروف فائدہ پہنچانا ہے اچھے طریقے سے، حقا علی المحسنین یہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عقدۃ النکاح اور اگر تم طلاق دو ان کو اس سے پہلے کہ تم ہاتھ لگاؤ ان کو اس حال میں کہ تم مقرر کر چکے ہو ان کا حق کے مہر، تو آدھا مہر ادا کرنا ہوگا جو تم نے مقرر کیا ہے، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ معاف کرے جس کے ہاتھ اختیار میں عقد نکاح ہے، یعنی فراخ دلی سے پورا مہر دے دے، اور یہ کہ تم درگزر کرو اور
پورا مہر ادا کر دو. اقرب للتقوی، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. ولا تنسوا الفضل بینکم، اور مت بھولو احسان کرنا تم آپس میں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ اسے جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، یعنی نماز عصر. وقوموا، اور کھڑے ہوا کرو، للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب و نیاز سے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل یا سوار. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو. پھر جب امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو یاد کرو اللہ کو ایسے جیسے اس نے سکھایا ہے تم کو. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، تو انہیں چاہیے کہ وصیۃً لِأَزْوَاجِهِمْ، وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے حق میں کہ متاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، فائدہ پہنچانا ہے، یعنی نان و نفع دے کر 1 سال تک، اور گھر سے نہ نکالا جائے. فَإِنْ خَرَجْنَ، پھر اگر وہ خود چلی جائیں. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو انہوں نے کیا ہو اپنے متعلق مناسب فیصلہ. واللہ، اور اللہ عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی کچھ فائدہ پہنچایا جائے دستور کے مطابق. حقاً علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ صاف صاف بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام کو تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. الم تر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نہیں آپ نے دیکھا؟ الی الذین، ان لوگوں کو جو خرجوا، نکلے اپنے گھروں سے. خرجوا من دیارہم، نکلے اپنے گھروں سے. وہم، اور وہ الوف، ہزاروں، الوف ان ہزاروں کی تعداد میں. حذر الموت، موت کے ڈر سے. فقال لهم الله موتوا، فقال لهم الله موتوا، تو کہا اللہ نے ان سے کہ تم مر جاؤ. ثم احیاہم، تو کہا اللہ نے ان سے کہ تم مر جاؤ، چنانچہ وہ وہیں مر گئے، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا. ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ یقیناً فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے، آمین. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو، جنگ کرو اللہ کے راستے میں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، سمیع علیم، خوب سننے والا، جاننے والا ہے.
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو وہ بڑھا دے اسے اس کے لیے کئی گنا زیادہ، واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی روزی تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل، کیا نہیں آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کے گروہ کو، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم ابعث لنا ملکا، لنبی لہم ابعث لنا ملکا، اپنے نبی سے کہ مقرر کر ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کی رہنمائی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ قال، اس نے کہا، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اس نے کہا کیا ہو سکتا ہے کہ تم اگر فرض کر دی جائے تم پر جنگ، یہ کہ تم جنگ نہ کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، وما لنا، اور کیا ہو گیا ہمیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، وہ کہنے لگی اور کیا ہو گیا ہمیں کہ نہ ہم جنگ کریں اللہ کے راستے میں، حالانکہ یقیناً ہم نکالے گئے ہوں گے اپنے گھروں سے اور اپنے بال بچوں سے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، پھر جب فرض کر دی گئی ان پر جنگ تو اپنے عہد سے پھر گئے سوائے چند ایک کے ان میں سے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد تحقیق، بعث، مقرر کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت ملکا، طالوت کو بادشاہ۔ قالوا، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، کہنے لگے کیسے ہو سکتی ہے اس کی بادشاہی ہم پر، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے اس سے، اور نہیں دی گئی اسے وسعت مال کی۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، قال، اس نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے منتخب کیا ہے تم پر، وزادہ، اور اسے زیادہ دی ہے، بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے زیادہ دی ہے کشادگی علم اور جسم میں، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا بہت علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ نشانی، ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس اس کے عہد میں وہ صندوق کہ اس میں ہوگی تسکین تمہارے رب کی طرف سے، فیہ سکینۃ من ربکم،
وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور باقی ماندہ اشیاء میں سے جسے چھوڑا آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام نے، اٹھا لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مومن۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهْرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ پھر جب نکلا طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر سے، بس جو پی لے گا اس سے تو نہیں ہے وہ مجھ سے، یعنی میرا ساتھی، اور جو نہ چکھے گا اس سے بس بے شک وہ میرا ساتھی ہے، مگر جو بھر لے ایک چلو اپنے ہاتھ سے۔ پھر انہوں نے پی لیا اس سے سوائے تھوڑے لوگوں کے ان میں سے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ، پھر جب اسے پار کر لیا اس نے اور ان لوگوں نے جو الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جو ایمان لائے اس کے ساتھ کہنے لگے کوئی طاقت نہیں ہمیں آج جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وہ کہنے لگے کوئی طاقت نہیں ہمیں آج جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، بہت سے چھوٹے گروہ غالب آ گئے بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا، اور جب بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ مقابلے میں اترے جالوت اور اس کے لشکروں کے، کہنے لگے، دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب فیضان کر ہم پر صبر کا اور جما دے ہمارے قدم اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے بھی قدم جما دے اور ہم دل لگا کے دل جمی سے دورہ قرآن پورا کریں انشاءاللہ۔ فَہَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر انہوں نے شکست دی ان کو اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، پھر انہوں نے شکست دی ان کو اللہ کے حکم سے، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور دی اس کو اللہ نے بادشاہی اور حکمت، اور سکھایا اسے جو کچھ چاہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سکھا دے۔
اور اگر نہ ہٹاتا اللہ لوگوں کو یعنی ان کے بعض شر پسندوں کو بعض صالح لوگوں کے ذریعے تو یقیناً زمین کا نظام بگڑ جاتا، اور لیکن اللہ فضل کرنے والا ہے تمام جہان والوں پر۔ تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں کہ انہیں ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ اور بے شک آپ یقیناً لَمِنَ المرسلین اور بے شک آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جز نمبر 2 پورا ہوا۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی نبینا محمد۔